میں بھی پہلے سے شادی شدہ ہوں، 2 بچے بھی ہیں۔ دیکھیں، مشورے کا یہ چینل نہیں ہے۔ مشورہ کسی کو دینا بہت مشکل کام ہے جب تک اس کے پورے حالات معلوم نہ ہو، اس لڑکی کے پورے حالات معلوم نہ ہو۔ تو میں صرف مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس سے شادی کرنا جائز ہے، شادی کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ مشورہ کیا ہے یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو مجھے اس لڑکی کے حالات پورے معلوم نہیں ہیں اور آپ کے حالات بھی معلوم نہیں ہیں، تو اس لیے میں مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا اگر آپ شادی کریں گے۔ محمد توصیف بنگلہ دیش سے ایک نعت بہت مشہور ہے، جس کے بول کچھ اس طرح کے: حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کس کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو بتائیے کہ اس طرح کے الفاظ نعت میں صحیح ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، اس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے، بظاہر تو غلط مطلب ہی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کس کے در پہ جائیں۔ تو بھائی اللہ کے در پہ جاؤ بھائی۔ اور صحیح مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ آپ کے در کا مطلب ہمیں سنت ہی کو فالو کرنا پڑے گا، کہیں اور ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ آپ کا در کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کو فالو کرنا ہے ہمیں۔ تو شاعری میں لفظی جو الفاظ ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے، شاعر کا مفہوم کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو شاعری کا جو ہے نا اس میں ذرا وسعت ہوتی ہے۔ تو شرک اور کفر کا فتویٰ تو نہ لگائیں، لیکن بہرحال یہ احتیاط کے خلاف ہیں یہ الفاظ۔ تو احتیاط یہی ہے کہ ایسے الفاظ نعت میں استعمال نہ کیے جائیں، لیکن فوراً فتوے بھی نہ لگائے جائیں، کیونکہ شاعر کا تخیل ہوتا ہے، وہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اس کی نظر میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے در کے علاوہ میری مراد کہیں پوری نہیں ہوگی، تو اس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے در کا مطلب ہے سنتوں کو فالو کرنا، اور سنتوں کو فالو کروں گا تو میری مراد پوری ہوگی، یعنی اللہ پوری مراد کرے گا۔ بہرحال احتیاط کے خلاف ہیں یہ الفاظ، احتیاط یہی ہے کہ ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے: کیا باپ اپنی بیٹی سے تکبیر پڑھوا کر صرف باپ اور بیٹی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، باپ بیٹی تو باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورت تکبیر نہیں پڑھے گی، نہ اذان دے گی۔ تو ایسی صورت میں جو مرد ہے جو امامت کرے گا وہی تکبیر بھی کہے گا اور وہی نماز بھی پڑھائے گا۔ فہد صاحب کراچی سے: میں نے اپنے دوست کے ساتھ مزاربت کی ہے، 10 لاکھ روپے دیے ہیں۔ گئے بھائی، ابھی سے بتا دوں، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انویسٹمنٹ میری ہوگی اور کام وہ کرے گا، ایک دھیلے کا نہیں کرے گا، کیونکہ سارے پیسے آپ کے ہیں۔ پروفٹ کا 50% طے ہوا تھا، اس کا کپڑے کا کام ہے، اب نہیں ہوگا جب تک آپ نے دیا۔ میں نے پورا سوال پڑھا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے گیا۔ اس کا کپڑے کا کام ہے، یعنی تھا، میری رائے کے مطابق اب نہیں ہوگا۔ اب میں تحقیق نہیں کر رہا کہ وہ شریعت کے اصول کے مطابق بزنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مثلا کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، یا مجھے پروفٹ دینے میں شریعت کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرے لیے پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر وہ میری انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ ملا دے، مثال کے طور پر 10 لاکھ میرے، 5 لاکھ اس کے، تو شریعت میں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہو تو پروفٹ اس کے حساب سے رکھے؟ دیکھو، آپ کا اس سے طے یہ ہوا تھا کہ 10 لاکھ آپ کے ہیں، اب جتنے وہ اپنے پیسے ملائے تو ٹوٹل اماؤنٹ پروفٹ کو اس ٹوٹل اماؤنٹ پہ ڈیوائڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ آپ نے دیے، 5 لاکھ اس کے تھے، تو 15 لاکھ ہو گئے فرض کریں۔ اب جو بھی پروفٹ ہو رہا ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر دے گا وہ 15 لاکھ پہ، تو پتہ چل جائے گا جی 1 لاکھ پہ کتنا پروفٹ ہوا اور 10 لاکھ پہ کتنا پروفٹ ہوا۔ تو 10 لاکھ پہ جو پروفٹ ہوا اس میں سے 50% آپ کے اور 50% اس کے، باقی سارا پروفٹ تو جو 5 لاکھ اس نے لگائے وہ تو سارا اسی کا ہے۔ تو اس طرح سے نفع تقسیم ہوگا۔ اب جب آپ نے اس کو اعتماد کر کے پیسے دے دیے، اب جب وہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی اتنا پروفٹ ہوا، تو آپ مان لیں اس کی بات، اس سے یہ بھی بتا دیں بھائی حساب تو دکھاؤ نا، کتنے کا مال خریدا، کتنے کا بیچا۔ تو یہ لوگ کیسی بات ہے کہ حساب ہی نہیں رکھا وہ اس نے، تو یہ 2 نمبری ہی ہوتی ہے ایسی چیزوں میں۔ تو لیکن بہرحال اگر وہ آپ کو پروفٹ دے رہا ہے اور جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اتنا پروفٹ مجھے ہوا ہے جس میں سے یہ 50% آپ کا، تو آپ کے لیے اس کی زبان پہ اعتماد کرنا جائز ہے۔ باقی یہ کہ کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے دھوکہ نہیں دے رہا۔ ایسے تو کوئی دنیا میں کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ کو کیا پتا کہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ تو جو کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے تو پھر آپ کو بھی دھوکہ دے گا وہ۔ تو اس لیے جب کسی پر اعتماد ہو نا تو یہ کام کیا کریں، اعتماد نہیں ہے تو کیا ہی نہ کریں، اور آج کل اعتماد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ویسے میں آپ کو رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ ایسے لاکھوں میں کوئی 2-4 ہی ہوتے ہیں جو آج کل ایماندار ہیں۔ دوسرے کے پیسے پہ کوئی بھی آپ کو کما کے نہیں دے گا، تو کسی طرح نکلواؤ اپنے پیسے وہاں سے، بولو بھائی ختم کرو کاروبار، شاباش پیسے دو۔ باقی پروفٹ جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔
آپ کے لیے پروفٹ جائز ہے، کیونکہ جو پروفٹ کی شرائط طے کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ ملکہ صاحبہ انڈیا سے، اگر پیر میں تکلیف ہو تو کیا قضائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی قضائے عمری بھی اسی طرح کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے جیسے جو وقتی نماز ہے فرض، تو اگر کھڑے ہونا ہی مشکل ہو گیا ہے، بہت ہی مشکل ہے، تو پھر بیٹھ کے قضا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادا نماز وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو پھر کھڑے ہو کے ہی فرض نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو۔ محمد عادل یوپی انڈیا سے، میرے گھر کے پاس ایک امام مسجد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد کہتا ہے، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا ان نعروں سے۔ علی صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے فون پر باتیں بھی کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میرا اس لڑکی سے نکاح کر دیں، لیکن گھر والوں نے کہا نہیں، یہی کہتے ہیں گھر والے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس سے آن لائن نکاح کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ میرے گھر سے کافی دور رہتی ہے، تاکہ نکاح کے بعد میں اس سے باتیں بھی اگر کروں تو مجھے گناہ نہ ملے۔ میں نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا، جس میں 2 دوست نکاح کے گواہ بن گئے اور ایک دوست کو لڑکی نے فون پر وکالت دے دی، اور اس طرح ہم نے ایجاب و قبول کر لیا اور حق مہر بھی مقرر کر لیا۔ تو کیا اس صورت میں نکاح ہو گیا؟ اگر آپ اس لڑکی کے ہم پلہ اور کفو تھے تو پیرالل تھے تو ہو گیا نکاح، پیرالل نہیں تھے تو نہیں ہوا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہیں ایک نمبر کی، وہ لڑکیاں جو اس وقت میرے مسائل کا سیشن نہیں دیکھ رہی ان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ غصہ نہ کریں۔ تو لیکن ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لڑکے اس طرح جیسے آپ نے بنا دیا بیوقوف۔ اب اس کو آپ پر کیسے اتنا ٹرسٹ آ گیا کہ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ فیوچر میں؟ تو صرف باتیں کرنے کے لیے نکاح کر لیا آپ نے، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ بعض دفعہ مرد اس لڑکی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور شادی کر رہی ہوتی ہے، وہ طلاق ہی نہیں دیتا، اور پھر گھر میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، پھر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ زنا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کے اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مجھے گناہ مل رہا تھا فون پہ باتیں کریں، تو چھوڑ دو، نہیں کرو باتیں بھائی، اور دنیا میں کم کام ہے کہ آپ کو لڑکی ہی ملی ہے فون پہ باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ جب فون نہیں تھا تو لوگوں کا ٹائم کیسے پاس ہوتا تھا؟ بہرحال اب آپ اس لڑکی کے اور اپنے حالات کسی قریبی دارالافتاء میں بتائیں تو وہ فتویٰ دے دیں گے آپ کو کہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا وہ لڑکی، آپ اس لڑکی کا کفو ہیں یا نہیں ہے، ہم پلہ ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر نکاح ہو گیا ہے تو پھر ہو گیا ہے، پھر اب اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب ایک کام ہو گیا ہے تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو ریورس کرنا پھر زیادہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ پھر جب ہو گیا تو دنیا کو بتا دیں یہ میری بیوی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، 3 آپریشن کے بعد بچے کی پیدائش میں عورت کو خطرہ ہوتا ہے، کیا اس صورت میں بچے بند کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بچے روکے جا سکتے ہیں، بند نہیں کروائے جا سکتے۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ احتیاط کریں میاں بیوی کہ حمل نہ ٹھہرے اگر واقعی خطرہ ہے 3 بچوں کے بعد، ورنہ اصل میں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کوئی خطرہ آج کل رہا نہیں ہے، بس یہ ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو بلکہ آپریشن کے بعد بھی نارمل ڈیلیوریاں اب تو ہو رہی ہیں، تو اس لیے خطرہ ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں بلا وجہ۔ لیکن بہرحال اگر واقعی سچی مچی میں خطرہ ہے تو یہ کر لیں کہ میاں بیوی احتیاط کر لیں حمل ٹھہرانے میں، اس طرح سے میاں بیوی ریلیشن قائم کریں کہ پریگننسی کا امکان نہ رہے، یا وقتی طور پر رنگ رکھوا لیا جائے، یا وقتی تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، رحم ہی نکال دینا، بچہ دانی ہی نکال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آفتاب عباسی قطر سے، کل رات کو اٹھا تو احتلام ہوا تھا، میں نے کام پہ جانا تھا، وقت بالکل بھی نہیں تھا، صرف استنجا کیا، کپڑے تبدیل کیے، لیکن غسل کیے بغیر ہی کام پر چلا گیا۔ وہاں ہم روزانہ نماز مل کر پڑھتے ہیں، تو کل بھی ان لوگوں نے جب فجر کی نماز کا بولا تو شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکا اور نماز کی نیت نہیں کی، بلکہ صرف ان کے ساتھ نقل کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ سخت گناہ ہے، لیکن کفر اور نکاح ٹوٹنے کا معلوم نہیں تھا۔ میں نے واپس آ کر فوراً غسل کیا اور توبہ بھی کی، لیکن اب بتائیں کہ کیا ایسا کرنا کفر ہے اور کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ نہیں، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت بڑا جرم کیا آپ نے، نماز کے ساتھ مذاق ہے ایک طرح کا یہ، اور اس میں کون سی شرم کی بات ہے غسل کر لینا، یہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو بہت زور سے بیت الخلاء کا تقاضا ہو تو اب آپ کیا، مجھے چونکہ شرم آ رہی ہے واش روم جاتے ہوئے، لوگ کیا بولیں گے وہاں جا کے کیا کر کے آیا یہ، تو کوئی شرم کی وجہ سے کیا شلوار میں کر دے گا یا پیٹ میں جو ہے نا مروڑ لے کے گھومتا رہے گا؟ بھائی یہ تو نیچرل ہے یار، یہ تو سب کے ساتھ ہے، قضائے حاجت، پیٹ میں گندگی لے کے انسان گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ تو سب کے ساتھ ہے، نیچرل ہے۔ تو اسی مرد کا احتلام ہونا، لڑکے کا احتلام ہونا، یہ تو نیچرل ہے، اس میں اگر ہو گیا تو غسل کر لیں آپ۔
تو یہ جو آپ نے کیا یہ بہت بڑا جرم کیا، توبہ کریں اور غسل کرتے ہوئے شرم نہ کیا کریں، شکر ادا کریں اللہ نے مرد بنایا آپ کو۔ تو مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو مردانگی جن میں نہیں ہوتی ان کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہوتے۔ تو جب ہو گیا ہے تو غسل کریں، سب کے سامنے کر لیں، نماز چھوڑنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا بھائی، سفورہ صاحبہ انڈیا سے، دودھ پیتے بچوں کے دانتوں کی مضبوطی اور بغیر درد کے دانت نکلنے کے لیے تلسمی موتی گلے میں ڈالے جاتے ہیں، کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ ناجائز ہے بھائی، یہ موتی اس سے کچھ نہیں ہوتا، تلسماتی، یہ سب تلسماتی دنیائی فراڈ ہے، ٹوٹل اے ٹو زیڈ۔ تو بچوں کے ساتھ یہ نیچرل ہے، جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں بچہ بیمار بھی ہوتا ہے، موشن بھی لگتے ہیں، تو ہونے دیں، سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ تو باقی کوئی زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو، چائلڈ اسپیشلسٹ کو بتائیں، وہ جو ٹریٹمنٹ بتائے اس کو فالو کریں۔ سید اسد اللہ شاہ یو اے ای سے، وطر کی نماز میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد اگر یاد آ جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سلام پھیرنے کے بعد یا پہلے یاد آئے تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، بشرطے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوئے ہوں۔ تو اگر مشغولیت سے پہلے یاد آ جائے تو 2 سجدے کریں اور پھر اتحیات پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، با جماعت وطر پڑھتے ہوئے جب امام تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے گا تو کیا ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہوگی؟ اور کیا دعائے قنوت بھی پڑھنی ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، دعائے قنوت بھی پڑھنی ہوگی اور تکبیر کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہوں گے۔ رحمت اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، میں 17 سال سے بینک میں تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، کیا تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے بینک میں کام کرنا جائز ہے؟ تنخواہ کمپنی دیتی ہے، بینک نہیں دیتا، میں بینک میں میسنجر ہوں، فلنگ کرنا، صفائی کرنا، چائے بنانا، بازار کا کام کرنا، الائڈ بینک ہے، کبھی کنونشنل بینک میں، کبھی اسلامک برانچ میں کام کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے آپ کرتے کیا ہیں، یہ اس کا جائز یا ناجائز ہونے کا مدار اس پر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے کی، سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دیتے ہیں، یہ ناجائز عمل ہے۔ اور اگر آپ صرف چائے بناتے ہیں، کہیں فلنگ کر، دیوار میں کہیں دراڑ آئی ہوئی ہے اس میں فلنگ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ صفائی کرتے ہیں، تو بازار سے کسی کو کوئی چیز منگوانی ہے، بھائی 2 پراٹھے لے آ یار، آپ جا کے 2 پراٹھے لے آتے ہیں، اس میں سے بیچ میں سے کھاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کی جاب جائز ہے، کیونکہ آپ کا کام میں کوئی کہیں سے سود میں انوالومنٹ نہیں ہے، کہیں سے بھی سودی لین دین میں۔ 4 طرح سے بینک میں جاب حرام ہوتی ہے، سود دینے والے کا عمل حرام ہے، حدیث میں آتا ہے، سود لینے والے کا عمل حرام ہے، اور سودی معاملات پر گواہ بننا اور سودی معاملات کو لکھنا پڑھنا۔ تو ان میں سے اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہے، نہ ان کاموں کی نگرانی آپ کے ذمے ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ محمد عاقب سعودی عرب سے، شیئر میں پیسہ لگانا حلال ہے؟ کیا ایپل، امیزون، گوگل جیسی کمپنی کا شیئر خرید سکتے ہیں؟ جی خرید سکتے ہیں۔ جس کمپنی کا کام جائز ہے تو اس کمپنی کا شیئر بھی آپ خرید سکتے ہیں، لیکن شیئر خریدنے کے بعد پروفٹ کے ساتھ بیچنا یا نقصان کے ساتھ بیچنا یہ اس وقت جائز ہے جب شیئر آپ کے قبضے میں آ جائے اور آپ کے نام ہو جائے، اس سے پہلے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں، جو اس کی اوریجنل ویلیو ہے جس پہ آپ نے خریدا ہے اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروفٹ یا نقصان میں آپ اس کو بیچیں جب تک آپ کے نام نہ ہو جائے۔ وہ یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، ایسا بولنا کہ میں نماز جب پڑھوں گا جب میرے حالات صحیح ہو جائیں گے، ایسا کہنے سے کیا انسان مرتد ہو جاتا ہے؟ کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس میں نکاح ٹوٹنے والی، مرتد ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، البتہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں، ایک طرح سے شریعت کے ساتھ ایک نوعیت کا مذاق ہی ہے۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کی جائے، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا اگر اس کی شریعت کا مذاق اڑانے کی نیت نہیں ہے۔ لوگ اس طرح فضول باتیں کر دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن جملہ بہت خطرناک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ ممرم حسین یو اے ای سے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو سب کے سامنے مارتا ہے تو اس وقت والدین کہتے ہیں کہ بیٹا برداشت کر لو، شوہر ہے، ہم نے بھی ایسے ہی گزاری ہے، تم بھی ایسے ہی گزار لو۔ اس کے بعد سوال یہ کہ اگر شوہر بیوی کو سب کے سامنے ہاتھ سے لقمہ کھلائے تو والدین کی نظروں میں ایسا کرنا بے حیائی میں کیوں آ جاتا ہے، جب کہ وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے؟
ہم نے تو سنا ہے کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا صدقہ ہے. باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے کر رہا ہو تو یہ بچوں کے لیے مثال قائم کر رہا ہے کہ عورت کی عزت اور بیوی سے محبت کیا ہوتی ہے. کیا یہ بے حیائی میں شامل ہے؟ نہیں، بے حیائی میں شامل نہیں ہے، لیکن اپنے والدین کے سامنے دیکھیں، نہ دوسروں کے سامنے بیوی کو مارنا کوئی اچھی بات ہے، نہ دوسروں کے سامنے بیوی سے وہ والا معاملات رکھنا جو میاں بیوی ہی کے ہوتے ہیں، جو ایک ایکسٹریم لیول کی آپس میں محبت ہوتی ہے، تو وہ بھی دوسروں کے سامنے کرنا یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. تو لقمے بنا کے بیوی کو کھلانا تو حیا کے خلاف نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے جب آپ ان کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو ماں باپ کو اس میں ایک بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں توجہ دو. تو یہ نہیں کہ بیوی سے بدتمیزی کریں ماں باپ کی موجودگی میں، لیکن پیار محبت کی باتیں ماں باپ کے، یہ بھی عمل ہے نا پیار محبت کا، تو بند کمرے میں کریں یا اس کی بہنوں کے سامنے کر دیں آپ، کہ جو ہے وہ بیوی کے بہنوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے، بلکہ بہنوں کے سامنے بھی نہ کریں، ان کو بھی حسد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھابھی کو اتنا ویلیو کیوں دے رہا ہے ہمارا بھائی. تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کو پھر ان کو آپ کے خلاف ورغلانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ماں باپ کے سامنے یہ حرکت کرنا یہ بے ادبی ہے. اب ادب کے لیے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، ادب کا تعلق عرف سے ہے. تو ماں باپ کے سامنے بیوی سے محبت کی بات کریں ایک لمٹ، ایک حد تک، اس سے بدتمیزی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، کیونکہ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو پوری توجہ ہماری طرف رکھو، اور یہ بالکل ان کی صحیح سوچ ہے. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں جو ہے نا نہیں زیادہ فری ہونا چاہیے. جیسے بڑے استاذ بیٹھے ہوئے ہوں، ٹیچر بیٹھے ہوں، بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ ان کی طرف توجہ کر کے بیٹھتے ہو، نہ یہ کہ آپس میں آپ جو ہے وہ ہنسی مذاق شروع کر دو اور آپس میں بے تکلفی کی باتیں شروع کر دو. یہ بے ادبی بدتمیزی کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ کا باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کی ماں کے سامنے بیٹھی ہے اور بیگم بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو بیگم سے ایک ریزرو رہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں بھئی ابھی ہماری ماں ہے اور ابھی ہمارے باپ ہے، ہم نے دونوں نے مل کے ابھی ان کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو اس میں یہ چھچور پنا ہے کہ اس کو بیوی کو آپ لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. ویسے آپ اپنے گھر میں بیگم کو ہاتھ سے لقمے کھلائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے یہ عمل کرنا بے ادبی ہے. اب بے ادبی کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے ہوتی، بے ادبی کا تعلق ہے آپ کے عرف سے اور آپ کے ذوق سے. آپ کو محسوس ہوگی، آپ خود جب باپ بنیں گے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا میرا بیٹا، یا آپ جب یعنی کوئی خاتون اگر ماں ہوں گی تو ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا میرا بیٹا جو ہے نا، میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے میرے سامنے کھلا رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا یہ عمل. اچھا بھائی، تو بند کمرے میں کریں یہ محبت، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے سامنے نفرت کریں لوگوں کے سامنے، یہ بھی غلط ہے. محبت بھی کریں، محبت کا اظہار بھی کریں ایک لمٹ میں، ایک اعتدال سے. جو زیادہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں جیسے لقمے بنا کے کھلانا، یہ تو ایک بہت اچھی محبت، زیادہ محبت کی علامت ہے نا، تو یہ سب کے سامنے مناسب نہیں ہے. اچھا بھائی، حمزہ صاحب انڈیا سے، گندی ویڈیوز سے کیسے بچا جائے؟ کوئی اچھی ترکیب بتا دیں تاکہ میں گندی ویڈیوز چھوڑ دوں. 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، موبائل کو بہت سیو رکھتا ہوں تاکہ ایسی ویڈیو نہ آئے، اور اللہ کے سامنے روتا بھی ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. ایک بار جب دل گناہ کا چاہ جائے تو جب تک گناہ نہ ہو جائے تب تک دل نہیں مانتا. کوئی ترتیب بتائیں اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے. چھوڑنا پڑے گا. جب دل چاہ رہا ہے نا کرنے کا، شیطان کہتا ہے کر لو سکون مل جائے گا، تو آپ شیطان کو بولیں سکون ملنا ہوتا تو کتنی دفعہ کر چکا ہوں، مل گیا ہوتا نا. تو اس وقت دل کو روکیں آپ، کیونکہ شیطان کہے گا بھائی تیرا دل میں نا مسلسل گناہ کا خیال آئے گا، تو ایک دفعہ کر لے. تو شیطان کو بولو کہ آنے دو خیال آنے سے گناہ نہیں ملتا، میں نے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرو. اب ساری زندگی بھی خیال آتا رہے، گناہ کا خیال تنگ کرتا رہے، تو کرنے دے تنگ، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن یہ کر لینا کہ جی چونکہ دل بار بار تنگ کر رہا ہے تو ایک دفعہ کر لو تاکہ دل صاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. وقتی طور پر دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا، اس کے بعد دل کا پھر دوبارہ دل کرے گا، وہ کہے گا پھر کرو کرتے رہو. پھر تو زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی گناہوں میں پڑھ کے. تو اپنی جان پہ رحم کریں. جب گناہ کا خیال دل میں آئے تو شیطان جب یہ کہے کہ کر لو تاکہ سکون مل جائے، تو شیطان سے بولو کہ مجھے بے سکونی برداشت ہے، میں اللہ کے غم میں بے سکون رہنا پسند کرتا ہوں. اللہ کی یاد میں بے سکون رہنا اس سکون سے بہتر ہے جو گناہ کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد میں بے سکونی کا انجام سکون ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے جو آپ سکون حاصل کرتے ہو اس کا انجام بے سکونی ہے. تو اس لیے کچھ دن تک آپ کو خیال آئے گا، جب آپ چھوڑ دیں گے نا کچھ دن تک دل تنگ کرے گا آپ کو، اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی. تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کریں. اور دوسری بات، جب بھی گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ استغفار بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر یا روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے سزا دیا کریں تاکہ صرف توبہ نہ ہو بلکہ سزا بھی ملے.
پھر بھی ہو جائے تو پھر توبہ کریں، پھر اپنے آپ کو سزا دیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر اپنے آپ کو سزا دیں. تو اس طرح سے کوشش میں لگے رہیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی. لیکن کمپرومائز نہ کریں گناہ کے ساتھ کہ جی مجھ سے تو چونکہ چھوٹ ہی نہیں رہے تو میں اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں، میرے سے نہیں چھوٹ رہا. تو اللہ کہتا ہے جب تو خود نہیں بچنا چاہتا، تو نے کمپرومائز کر لیا ہے جہنم میں جانے پر، تو راضی ہو گیا، تو پھر میں بھی تجھے نہیں بچاؤں گا جہنم سے. آپ بھی لڑتے رہیں، ہو جائے پھر لڑیں گناہ سے، نہیں کروں گا، ہو گیا پھر توبہ کریں. تو اللہ سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دے کہ بھئی کوشش میں لگا ہوا تھا یہ. اچھا بھائی، پاکستان سے پوچھا ہے جی کیا ڈراپ شپنگ حلال ہے؟ اس طرح کے آرڈر ناؤ کو بائی ناؤ بٹن، اچھا بائی ناؤ بٹن کو آرڈر ناؤ سے تبدیل کر دوں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں صاف بتا دوں کہ ہم ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں اور بائر سے ایگری کر لیں، اور یہ بتا دیں کہ ڈراپ شپنگ اسٹور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم آئٹمز ری سیل کریں، اور اگر میں شپنگ ایجنٹ بائر کر لوں جو میری طرف سے آرڈر کو پروسیس کرے اور کسٹمر کو پروڈکٹ ڈیلیور کرے تو رہنمائی فرمائیں. جی اگر آپ یہ کر لیں، بائی ناؤ بٹن کو آرڈر ناؤ کر دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ڈراپ شپنگ میں دو گڑبڑیں ہو رہی ہیں. ایک گڑبڑ تو یہ کہ آپ آگے چیز بیچ دیتے ہیں حالانکہ آپ نے خریدی نہیں ہوتی، یا خریدی ہوتی ہے مگر اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں نہیں لی ہوتی. تو جب تک کوئی چیز آپ قبضے میں اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں نہیں دے دیتے، آگے آپ کے لیے بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس پہ پروفٹ حلال نہیں ہوگا. تو دوسری غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رسک جو ہے چیز اگر ہلاک ہو جائے تو رسک آپ کا ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہے سیلر ہے اس کا نہیں ہوتا. حالانکہ جب آپ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں نا تو جو آدمی چیز بیچ رہا ہے ذمہ دار پھر وہی ہوتا ہے، آپ نہیں ہوں گے. تو یہاں یہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو بتا دیں بھائی میں یہ میری چیز نہیں ہے، آپ آرڈر کرو میں آپ کو بیچوں گا. یا یہ بھی نہ بتائیں کہ میری چیز نہیں ہے، آپ کہیں بھائی آرڈر کرو میں آپ کے لیے انتظام کر کے دوں گا. جب وہ آرڈر کرتا ہے تو پھر آپ وہ چیز خریدیں اور پھر اس کو اب دوبارہ سے کہیں کہ بتاؤ اب خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. اگر وہ خرید لے تو اس کو بیچ دیں، نہیں خریدے تو پھر آپ ہی کو واپس رکھنی پڑے گی، یا کمپنی اگر واپس لیتی ہے تو واپس دے دیں اس کو. تو اس طرح سے بیچیں آپ. یا پھر کمیشن ایجنٹ بن کے بتائیں بھائی میری چیز نہیں ہے، میں بکوا رہا ہوں، تو صاف کلیئر کر کے بتا دیں کہ بھئی جو سیلر ہے جو بیچنے والا ہے اس کو بتا دیں کہ بھئی میں آپ کی چیز بکوا رہا ہوں، تو لے جاتے ہوئے اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی، چھن گئی، ڈاکوؤں نے چھین لی تو آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے. کیونکہ میرا کام آپ کی پروڈکٹ کو فروخت کروانا، آپ کو کسٹمر دلوانا ہے، تو اس کے میں کمیشن لے رہا ہوں. اس طرح سے کلیئر کر دیں. تو یہی طریقہ ہے، بائی ناؤ بٹن کو جو ہے نا آرڈر ناؤ کر دیں. جو آپ نے طریقہ لکھا وہ صحیح ہے. اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادرک پتہ نہیں نام بیٹا ہوا ہے. عامر ریاض سعودی عرب سے. کبھی کبھار حشرات وغیرہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میں جانوروں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے ایک مکھی کو جلا دیا تھا. میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے. کوئی کفارہ ہو تو بتائیں. بس کچھ بھی نہیں، توبہ استغفار کر لیں. اب برا کیا، جانور کو جلانا جائز نہیں ہے، لیکن حشرات وغیرہ اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں. آج کل کیمیکل آتے ہیں، اسپرے آتے ہیں. تو اب جانوروں سے محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے گھر میں پالنا شروع کر دیں. آپ حلال جانور پالیں. مرغی ہے، بطخ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، اور بارہ سنگا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب اچھی اچھی چیزیں پالیں، آپ شوق سے پالیں. باقی یہ کہ حشرات وغیرہ تنگ کر رہے ہیں تو ان کو مار دیا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرے شوہر نے جھگڑے میں غصے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور پھر بولا میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. اس کے 5 یا 10 منٹ بعد سلو کر لی، میرا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ جب ایک دفعہ بولا میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو ایک طلاق تو ہو گئی ہے. تو یہ طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے. اگر اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں تو زبان سے رجوع کر لیں، تو پھر آئندہ زندگی پر 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. ایک بہرحال ہو چکی ہے. پاکستان سے مجھے کیا شوہر 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر طلاق پرنٹ کروا کر سائن کر کے 2 گواہوں کے سامنے بھی سائن کروا دے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ دستخط کرنے والے 2 گواہوں میں ایک غیر مسلم ہے. دیکھیں طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اتنا کچھ کر لیا، طلاق پرنٹ بھی کروا دی، سائن بھی کر دیے، تو اور پھر بھی نہیں ہوگی تو کب ہوگی طلاق؟ اس لیے طلاق کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. ریٹن میں یا طلاق نامے پر سائن کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے.
باقی غیر مسلمان کے معاملات میں گواہ نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ طلاق میں گواہوں کی شرط ہی نہیں ہے اس لیے طلاق ہو گئی ہے۔ انڈیا سے پوچھا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن میں پڑھائی کر رہا ہوں، تو کیا گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر کے اس کے ساتھ اسی کے میکے میں رہ سکتا ہوں؟ بھائی اگر سسرال والوں کو اعتراض نہیں ہے تو آپ ساری زندگی میکے میں رہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی کے ابا اماں راضی ہیں، لڑکی راضی ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے آپ نکاح کر لیں اور پھر سسرال ہی میں ٹائم گزاریں۔ آپ کے والدین کو چاہیے نا کہ وہ اپنے گھر میں رکھیں، بہو کو نہیں رکھ رہے تو پھر بہو کے گھر میں رہ لیں، ان کو اعتراض نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے سب کو آپ جیسی بیویاں، آپ کی جیسی وائفیں ملیں، سب کو وائفز ملیں سب کو، اور سب کو آپ جیسا خوبصورت سسرال ملے جو گھر داماد بنانے کے لیے تیار ہے۔ عبد الصحبان انڈیا سے، یہ لکھا تھا سبحان ہے، لفظ صحبان ہے اصل میں، لیکن خیر سبحان ہی پڑھ لیتے ہیں ہم، جب لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں جی سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھنے سے پہلے کیا اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنا چاہیے یا بسم اللہ بول سکتے ہیں؟ بسم اللہ صرف پڑھ لیں آپ۔ ویسے بھی جو چیزیں رقیہ کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تلاوت کی نیت سے نہیں ہے، دم کی نیت سے، رقیہ کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے جب پڑھ رہے ہیں تو پھر ڈائریکٹ آیتیں شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ نیپال سے کسی نے پوچھا، یہاں مفتی عالم لوگ کہتے ہیں کہ سود لے سکتے ہیں، انشورنس بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ نیپال کبھی غلام نہیں ہوا، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تمام مسالک کے علماء یہی بتاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے گھر میں کوئی نہیں لیتا۔ نہیں بھائی، نہ سود لے سکتے ہیں نہ انشورنس کرا سکتے ہیں، اپنے اختیار سے نہ انشورنس کرانا جائز ہے نہ سود لینا بھی جائز ہے۔ تو نیپال ہو یا افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، سود اور انشورنس ہر جگہ حرام ہے۔ نیپال کے لیے کوئی الگ آسمانی کتاب تھوڑی نازل ہوئی ہے، اور نیپال میں جو علماء ہیں ہمارے بھی ان سے رابطے ہیں، وہ تو سود کو حرام کہتے ہیں، انشورنس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ ہاں گورنمنٹ کا لا ہو انشورنس کرانے کا، پابندی ہو، پھر ایک الگ بات ہے، پھر تو مجبوری ہے۔ پاکستان سے پوچھا ہے، میری 2 بیٹیاں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیٹیوں کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ اللہ نہ کرے اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے شوہر کو 25% ملے گا، آپ کی بیٹیوں کو 66% ملے گا، 66.66%۔ اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو باقی پھر والدین کو جائے گا، یعنی 1/6 حصہ جو ہے ماں کو اور باقی باپ کو جائے گا۔ اور اگر والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے تو پھر آپ کے جو بچے گا بہت تھوڑا سا ہی رہ جائے گا وہ، کیونکہ 25% جب ادھر چلا گیا، 66% ادھر چلا گیا، تو چند فیصد ہی رہ جائے گا، پھر وہ آپ کے بھائی بہنوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ رسول پور انڈیا سے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر میں صبر کروں گا تو جنت میں وہ لڑکی مجھے ملے گی یا نہیں؟ بھائی جان آپ صبر کریں، جنت میں آپ کو آپ کی چاہت کی چیزیں جو ہے مل جائیں گی۔ مجھے بیچاروں کی سادگی پر ہنسی آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو جب پوچھتے ہیں نا سوال۔ جنت میں آپ کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ اب وہ دنیا میں بیچاری کسی سے شادی کر لیتی ہے تو اللہ کسی کی بیوی اٹھا کے آپ کو کیوں پکڑائے گا قیامت کے دن؟ تو وہ کہے گا نا کہ اللہ تو جو ہے، جو جنتی ہوگا وہ کہے گا میری بیوی اللہ تو وہ اس سے عشق کرتا تھا تو میری بیوی اس کو کیوں دے رہا ہے، میں کیا جنت میں نہیں ہوں کیا؟ تو اس لیے آپ چھوڑ دیں، آپ کو وہ ملے گی یا کوئی اور ملے گی، آپ جنت کی کوشش کریں۔ جو جنت میں اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور جو ناجائز خواہش ہوگی وہ اللہ آپ کی رکھے گا ہی نہیں۔ اب یہ لڑکی کسی کی بیوی بن گئی اگر، تو اللہ جنت میں آپ کے دل میں اس کی چاہت نہیں رکھے گا، اس سے زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو آپ کو دلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ابو کی جائیداد میں ایک پلاٹ ملا ہے لیکن ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ مجھے وہ پچھلے سوال پہ ابھی تک ہنسی آ رہی ہے، بڑی مشکل سے میں نے روکا ہوا ہے۔ بیچنا ہے یا رکھنا ہے، اس صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ نہیں جی، زکوٰۃ ابو کی طرف سے جو ملا ہوا پلاٹ ہے اس پہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ اس پلاٹ پہ ہوتی ہے جو آپ نے خود خریدا ہو اور نیت یہ ہو کہ بیچ دوں گا میں بعد میں، تو اس پلاٹ پہ ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات، اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ، تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی۔ تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی، تو غسل فرض نہیں ہے، اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، ہمارے والد صاحب کا کاروبار تھا جس کو سب بھائیوں نے وقت دیا ہوا ہے، لیکن جب والد صاحب فوت ہوئے تو دکان کے انچارج بڑے بھائی تھے،
کیا اب اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے یا نہیں، اور اس دوران دکان سے جو بھی اثاثے بنائے گئے کیا اس میں بھی باقی بھائیوں کا حصہ بنتا ہے؟ نہیں، سب کا بنتا ہے۔ بے شک ایک بھائی نے زیادہ ٹائم دیا، کیونکہ کاروبار جب باپ نے شروع کیا اور اپنے پیسوں سے شروع کیا تو پھر بھائی اس میں جتنا بھی مدد کرتے چلے جائیں گے تو سب کا برابر کا حصہ ہوگا، چاہے ایک بھائی نے کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلطان خان بنگلور انڈیا سے، میں نے اچھا کہتے ہیں ایک بندے نے، میں نے نہیں، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں مگر بیوی انکاری ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی اور تم اب بھی میرے شوہر ہو، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیا بیوی کا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں جی، جب بندے نے اقرار کر لیا نا کہ میں نے 3 دے دی ہیں تو بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو اپنے پاس رکھے، اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہے، یعنی میاں بیوی والا تعلق رکھے۔ کولہا پور انڈیا سے، ہماری ایک رشتہ دار خاتون میکے بیٹھی ہوئی تھیں، مرد نے کورٹ کے ذریعے طلاق بھجوا دی، مگر مرد کا کہنا ہے کہ میں نے ڈرانے کے لیے بھجوائی ہے، میں نے منہ سے نہیں بولا، وکیل نے لکھا ہے اور میں نے بغیر بولے صرف دستخط کیے ہیں، بتائیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ طلاق ہو گئی ہے بھائی، اس کو جب وکیل نے بولا، وکیل نے لکھی اور اس نے دیکھا کہ سائن کر دیا تو بس ختم ہو گیا۔ بلکہ وکیل کو اگر بولا نا کہ طلاق لکھ دو اور اس نے لکھ دی تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، بولا تو اسی نے ہے نا کہ تم لکھو۔ شاہ نواز صاحب کولہا پور انڈیا سے، میری الیکٹریشین کی دکان ہے، اس میں الیکٹرک کی چیزیں جو ریپیئرنگ کے لیے آتی ہیں، اس میں بعض دفعہ کوئی چیز کسٹمر لے کر نہیں جاتا، یعنی وہیں پڑی رہتی ہے، اس میں میرے پیسے بھی لگے ہوتے ہیں، کیا ان چیزوں کا میں 1-2 سال کے بعد بیچ سکتا ہوں؟ جی، جب مایوس ہو جائیں بالکل تو بیچ کے اپنے پیسے رکھیں، باقی صدقہ کر دیں، یہ نہیں کر سکتے کہ سارا ہی کھا جائیں آپ، کیونکہ کسی اور کی امانت ہے، وہ اصل مالک تک پہنچائیں، جب مایوس ہو جائیں تو جتنا پیسہ آپ کا لگا ہے وہ رکھ لیں، باقی بیچ دیں، اس کو باقی صدقہ کر دیں اس کو۔ محمد سیف اللہ بمبئی سے، اگر رات میں احتلام ہو جائے تو کیا اسی وقت غسل کرنا چاہیے یا صبح اٹھ کر غسل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے اس وقت کر لیں چاہے صبح کر لیں، اصل تو مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز بغیر غسل کے نہیں ہوگی، اور نماز کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، نہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں نہ نماز قضا کر سکتے ہیں، تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے غسل کر لیں، اسی وقت کریں بعد میں کریں، آپ کی مرضی۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوکنا یا اعوذ باللہ پڑھنا بھول جائے تو اس برے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے بعد میں کیا جائے؟ اللہ پہ توکل کیا جائے، بس اللہ سے دعا مانگ لی جائے کہ اللہ اس کے شر سے مجھے بچا، اتنا کافی ہے۔ کشمیر سے کسی نے پوچھا، انڈیا والے کشمیر سے، میرا 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، کچھ دن پہلے میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے فون پر طلاق دی، حالانکہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے کہا ثبوت دو کہ کب دی ہے، تو وہ کہتی ہے مجھ سے میسیجز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، بتائیے کیا حکم ہے؟ بھئی اگر آپ نے نہیں دیا، آپ کو یقین ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اس کو بولنے دیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، ہمارے ہاں امام شافعی کے حساب سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 2:24 پر، اور امام حنیفہ کے حساب سے 3:09 پہ شروع ہوتا ہے، اور میں اسکول کے گھر سے لگ بھگ 2:40 کو پہنچتا ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز گھر پہنچ کر پڑھ سکتا ہوں یا اسکول کی کرسی میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ اگر تکبیر کہہ کر تھوڑی دیر تک کھڑا رہوں اور باقی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھوں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، آپ اسکول میں ٹائم لے کے جائیں، نماز پڑھیں ٹائم پہ، جو امام شافعی کے نزدیک عصر کی نماز کا ٹائم ہے وہ جمہور کا قول بھی ہے، اور خود حنفیہ میں بھی قول اسی کے مطابق ہے، تو حنفیہ تو احتیاط پر عمل کرتے ہیں کہ تاخیر، عصر میں تاخیر سے جو پڑھتے ہیں، احتیاط کا قول یہی ہے، اور فضیلت کی بات یہی ہے، کیونکہ احادیث کو، ساری احادیث کو جب آپس میں جمع کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصر میں تاخیر افضل ہے، لیکن بہرحال کوئی اس سے پہلے بھی عصر پڑھ لے تو ہو جاتی ہے عصر، تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ظہر کا وقت جو امام شافعی کے مطابق عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت سے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں، یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ 3:09 سے پہلے ظہر پڑھ لیں لازمی، کیونکہ آپ نے جیسے لکھا نا ٹائم 3:09 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں، تو آپ کلاس میں اجازت لے کے جائیں، اور یہ ہمت کرنی پڑے گی، نمازوں کو اس طرح سے داؤ پہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے؟ کرسی پہ تو جس کو قیام پہ قدرت ہوتی ہے اس کے لیے بیٹھ کے نماز جائز تھوڑی ہوتی ہے، ہمت کریں، ہمت۔ آگے، ہاں یہ ہو چکا ہے مسئلہ بھائی، آگے چلتے ہیں ہم۔ محمد نعمان دمام سعودی عرب سے، ہماری برادری کی ایک لڑکی ہے جس کا افیئر 7 سال پہلے کسی لڑکے کے ساتھ تھا،
جس کا پوری برادری کو پتہ تھا، لیکن ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکی اور لڑکی کی دوسری جگہ شادی ہو گئی اور شادی کے 6 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، لیکن میرے دوست کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کا ماضی کے میں کسی کے ساتھ چکر رہا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں تمہاری کیا عزت رہے گی؟ مفتی صاحب، میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ میں کیا اس لڑکی سے شادی کر لوں یا رہنے دوں؟